السلام علیکم. اردو ٹی وی کے کشش خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں محمد عبد المحسن اور خبروں کی شروعات کریں گے سرخیوں سے. حیدرآباد کسی کی جاگیر نہیں ہے. اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث کے دوران قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کا بیان. تشکیل تلنگانہ سے متعلق مسلمانوں کی رائے حاصل نہیں کی گئی. مجلسی قائد مقننہ کی وضاحت. کہا مجلس حیدرآباد کو 10 سال کے لیے مشترکہ دارالحکومت کی مخالفت کرتی ہے. قائد مقننہ کی جانب سے نظام کی تعریف پر بی جے پی سینئر لیڈر وینکیا نائیڈو نے کیا حیرت کا اظہار. کہا نظام کو یاد کرنے والے رضاکاروں کو بھول گئے. راجیہ سبھا کی رکنیت کے لیے امیدواروں کی فہرست کانگریس ہائی کمان کو بھیجی جائے گی. صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائن کا بیان. عام شہری کو مل سکتا ہے مہنگائی کا ایک اور جھٹکا. ریل ٹکٹوں کے کرائے میں ہو سکتا ہے اضافہ. اور پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پاکستانی ایئر فورس کے طالبان کے ٹھکانوں پر حملے. 20 جنگجو ہلاک. عسکریت پسندوں کے ٹھکانے بھی ہوئے تباہ. اور اب خبریں تفصیل سے. مجلسی قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے منگل کے روز ایوان اسمبلی میں تلنگانہ بل پر مباحث میں حصہ لیا. اکبر الدین اویسی ایوان میں جارحانہ موڈ میں نظر آئے. انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ حیدرآباد کسی کی جاگیر نہیں ہے. اویسی نے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تائید کرتی ہے اور حیدرآباد کو علیحدہ ریاست تلنگانہ کا دارالحکومت بنانے کا مطالبہ کرتی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایم آئی ایم حیدرآباد کو 10 سال کے لیے مشترکہ دارالحکومت بنانے کی مخالفت کرتی ہے. مجلسی قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے ایوان اسمبلی میں کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے لیے مسلمانوں سے موقوف کی وضاحت طلب نہیں کی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ سال 1956 سے مسلمانوں کو ریاست میں کئی مسائل کا سامنا ہے. متحدہ آندھرا پردیش کی تشکیل کے بعد اردو کو سرکاری زبان کے درجے سے محروم کر دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ ریاست کی تقسیم سے مسلمانوں کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے مجلس اتحاد المسلمین رائل تلنگانہ کا مطالبہ کرتی ہے. ادھر بی جے پی کے سینئر قائد وینکیا نائیڈو نے اسمبلی میں قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی جانب سے دکن کے سابق فرمانروا نظام کی تعریف پر حیرت کا اظہار کیا ہے. وینکیا نائیڈو کا کہنا تھا کہ اکبر الدین اویسی نے نظام کا تو ذکر کر دیا لیکن رضاکاروں کو وہ بھول گئے. انہوں نے نیلور میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی حیدرآباد کو مشترکہ دارالحکومت کے ساتھ 10 اضلاع پر مشتمل علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کی تائید کرتی ہے. انہوں نے الزام بھی لگایا ہے کہ دہلی میں عام آدمی پارٹی احتجاج تو کر سکتی ہے لیکن حکومت نہیں چلا سکتی. صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائن نے کہا کہ راجیہ سبھا کی رکنیت کے لیے امیدواروں کی فہرست کانگریس ہائی کمان کو بھی جلد سے جلد بھیج دی جائے گی. بوسا ستیہ نارائن نے کہا کہ وہ دہلی جا کر ہائی کمان سے تبادلہ خیال کے بعد نامزدگی کے لیے ناموں کو قطعیت دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں حتمی فیصلے کا اختیار ہائی کمان کو ہی حاصل ہے. ایک سوال کے جواب میں بوسا نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے متعلق نئی پارٹی کی تشکیل کے افواہوں کا جواب دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر متحدہ آندھرا پردیش کے لیے کوئی نئی پارٹی تشکیل دی جاتی ہے تو یہ اچھی خبر ہوگی. انہوں نے کہا کہ اگر متحدہ آندھرا کے بجائے صرف انتخاب میں نشستیں حاصل کرنے کے لیے نئی پارٹی قائم کی جاتی ہے تو یہ درست نہیں ہوگا. انہوں نے تلنگانہ بل پر بحث کے لیے وقت میں توسیع کا مطالبہ بھی کیا ہے. وائی ایس آر سی پی سربراہ جگن موہن ریڈی نے کانگریس پر تنقید کی ہے. انہوں نے چتور میں عوامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاست
ریاستوں کی تشکیل کرنے اور ووٹ بٹورنے کا نام نہیں ہے بلکہ غریبوں کے دل میں رہنے کا نام ہے۔ جگن موہن ریڈی نے اپنے والد آنجہانی وائس-آر کے مجسمے کی نقاب کشائی کے بعد سیمکھیا شنکر عوام سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے تلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو پر بھی تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نائیڈو ریاست کی تقسیم کے مسئلے پر متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک لیڈر کو انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ పరిస్థితి రాకూడదు. ఆ పేదవాడికి వైద్యం చేయించుకునే దానికోసం పేదరికం అడ్డు రాకూడదు. నాకు బాగోలేకపోతే ఏ హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి నేను వైద్యం చేసుకుంటాను, అదే హాస్పిటల్లో అదే బెడ్ పక్కనే అదే పేదవాడికి కూడా వైద్యం ఉండాలి అని చెప్పి ఆ దివంగత నేత ఆఫీసుల నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొత్త వైద్యాన్ని చేశాడు. ఇవాళ అటువంటి దివంగత నేత గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, మూడు కాదు, నాలుగు కాదు, ఐదు కాదు, ఆరు కాదు, ఇలా చెప్పుకొస్తూ పోతే గొప్పగా చెప్పచ్చు. రాజన్న రాజ్యాన్ని చూశాను అని చెప్పి, ఒక సువర్ణ యుగాన్ని చూశాను అని చెప్పి గొప్పగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. مجلس رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اتاپور بلدی ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ سید احمد پاشا قادری نے دورے کے دوران علاقے میں نئے CC روڈ کے تعمیر کے تکمیلی کاموں سے بھی واقفیت حاصل کی۔ یہ CC روڈ 80 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی ہے۔ سٹینڈنگ کمیٹی اور کارپوریٹر کے فنڈ کے ذریعے یہ سڑک تعمیر کی گئی ہے۔ سید احمد پاشا قادری نے حماد نگر، سلمان نگر اور سلیمان بابا نگر کے علاقے میں مقامی عوام سے ملاقات کی اور مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے ڈور ٹو ڈور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مسائل کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ مقامی عوام نے سید احمد پاشا قادری کی جگہ جگہ پر گلپوشی بھی کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ نمائندہ کارپوریٹر MA عزیز و دیگر مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ روڈوں کا افتتاح ہوا، تقریباً پورے کام قریب الختم ہے۔ خصوصاً حماد نگر میں جو چشمے کا علاقہ ہے وہاں مین روڈ اور سیدھے ہاتھ بائیں ہاتھ کے تقریباً 6-8 گلیاں پورے روڈ پڑے۔ ایک دو گلیوں میں آدھی روڈ پڑ چکی، اس کے بھی اسٹیمیٹ بنا ہے، 2 مہینے کے اندر وہ بھی کام ہوگا۔ اور سلیمان نگر A میں اور سلیمان نگر B میں 10 لاکھ کی روڈ ہے، اور یہ مسجد کشوری بیگم کے پاس ایک 10 لاکھ کی، جملہ 80 لاکھ کی روڈ ہے، جس میں سے 50 لاکھ کی روڈ اسٹینڈنگ کمیٹی سے منظوری، باقی کے کارپوریٹر بجٹ سے 30 لاکھ کی ہوئی۔ نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر نمائندہ کارپوریٹر عزیز صاحب نے ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین کے تمام عہدیداروں کے تعاون سے یہ اسٹیمیٹ تیار کر کے اس کی منظوری حاصل کی تھی۔ الحمدللہ حماد نگر میں ایک بہت بڑا حصہ روڈوں سے کور ہوا ہے، یہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دیگر علاقوں میں بھی کچھ اسٹیمیٹاں منظور ہو کے ہیں، انشاءاللہ ایک 15 دن کے بعد ماں کی بھی روڈوں کا آغاز ہوگا۔ برحال مجلس اتحاد المسلمین بلدی برقی آب رسانی مسائل کی یکسوئی میں دن رات جد و جہد کر رہی ہے۔ اتاپور بلدی ڈویژن میں کروڑوں روپے کے منظورہ کامہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، جس کا عنقریب افتتاح ہوگا۔ میں یہاں کی ابتدائی مجلس کے تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، توقع کرتا ہوں کہ وہ تمام مسائل کی یکسوئی کے لیے مسلسل کارپوریٹر صاحب سے رابطے میں رہیں گے اور نقیب ملت کی ہدایت پر مزید منظوریاں حاصل کر کے ایریا کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچائیں گے۔ ناظرین، اس خبر نامے میں فی الحال وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔